میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں, بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے, آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور آپ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ٹریننگ, کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ, تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو مثلا میں آپ کو بتاؤں ورلڈ کپ میں نے بڑی محنت کی تھی, جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے, کیونکہ میں تقریباً 40 سال کا ہونے لگا تھا, اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا, لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیلنا. تو 2 دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کا رپچر ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھیل نہیں سکتے 6 ہفتے, یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے. تو لیکن آخر میں ہم نے بتایا بھی کسی کو نہیں ٹیم کو, اور میں جب کھیلا ٹیکے لگا کے بڑی مشکلوں سے کھیلا, لیکن وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ, وہ جو مایوسی ہے نا, وہ ایک یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایمز نہ رکھے, اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتنا نیچے گرتے ہیں. تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا, اصل میں کیریکٹر بنتا تب ہے آپ کا جب یہ مشکل وقت آتا ہے نا, جب یہ مایوسی ہوتی ہے, میچ ہار گیا آپ نے, بڑی کوشش, مثلا ہم لاہور کا, میں آپ کو اس مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لیے آسان ہے سمجھنے کی, اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئیں. لاہور کا سیمی فائنل ہار گئے جو فیورٹ تھی پاکستان 1987 میں جیتنے کی. تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا, جب آپ یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ ہار, وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں, کیسے کوپ کرتے ہیں, کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. اچھا, یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹیکسلا سے آ رہے تھے تو چودھری نثار نے کہا کہ ٹیم کا کیپٹن تو میں تھا, یہ تو اپنے 12 نمبر پہ تو گیند کبھی وکٹوں میں جاتی نہیں تھی. تو یہ کیسے کرکٹ سے عشق شروع ہوا اور کیسے پھر یہ ڈیولپ کیسے کیا؟ یعنی ایچیسن میں رہتے ہوئے تو آپ کوئی کرکٹر نہیں تھے, یعنی شامل تو تھے ٹیم میں. چودھری نثار خیر اتنی 50 سال کے بعد میموری کمزور ہو جاتی ہے. ایچیسن کا میں سب سے بہتر کھلاڑی تھا. اچھا, اور میں اصل میں نہیں کیپٹن چودھری نہیں تھا, مجھے یاد نہیں کہ نثار کیپٹن تھا. میں کیپٹن نہیں, میں 2 سال کھیلا تھا ایچیسن کی ٹیم سے, میں کیپٹن نہیں تھا. اچھا, شروع میں تو آپ فلاپ ہی ہو گئے نا جی, ٹیم میں شامل ہو گئے. پہلے میچ مجھے کھلایا, میں صرف 18 سال کا تھا. انگلینڈ میں تھا پہلا میچ؟ انگلینڈ میں تھا. تو میں جب وہاں کھیلا تو 18 سال کا, یہاں کرکٹ بھی کوئی کوالٹی کی نہیں تھی, انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی تھی. تو پہلے میچ کے بعد ہی مجھے کہاں تھا وہ میچ؟ انگلینڈ میں, ایجباسٹن, برمنگھم میں. تو پہلے میچ کے بعد مجھے انہوں نے ٹیم سے نکال دیا, اور سب نے کہا کہ اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. ساروں نے کہا کہ اس کی کرکٹ ختم. مجھے یاد ہے کہ اخبار میں لکھا ہوا تھا عمران خان نہیں, عمران کانٹ, یہ کھیل نہیں سکتا, یہ کھیل نہیں سکتا. تو اور بڑا میرا مذاق مذوق بھی اڑا ٹیم والے. جب ظاہر ہے ایک سپورٹس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو عزت ہے تو پرفارمنس ہے تو عزت ہے, آپ نے پرفارمنس نہیں کی تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے. تو وہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اتنا دھچکا پڑا, کیونکہ تب تک آسان زندگی تھی, یعنی اس ٹائم تک. تو جب میں ٹیم سے نکلا اور پھر جو میں نے 3 سال لگے واپس آنے میں, وہ جو تھی نا, ان 3 سالوں میں کیا کیا؟ میں یونیورسٹی چلا گیا, میں آکسفورڈ چلا گیا, تو میں پڑھ بھی رہا تھا. تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفورڈ کے لیے. داخلہ بھی وہ کرکٹ کی بنیاد پہ ملا نا؟ اوورسیز, اور آپ کی جو اوورسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں. اور پھر ہاں کرکٹ بھی, اسپورٹس مین بھی, ایک انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا. تو میں آکسفورڈ میں, یہ 3 سال کا کورس تھا؟ 3 سال کا کورس تھا جو میں نے اصل میں 2 سال میں کیا. اور وہ پھر اس میں سب سے زیادہ گرو کیا. ایک تو میں اس لیے گرو کیا کہ وہ پڑھائی اتنی مشکل تھی, کیونکہ دیکھیں بہت مشکل ہے ہارون, آپ نے ایک چیز ریئلائز کرنی ہے, اگر آپ ایک انٹرنیشنل سپورٹس مین بن جاتے ہیں تو وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ کا ایک لو افیئر ہو جاتا ہے, جنون ہو جاتا ہے ایک چیز سے, آبسیشن ہو جاتی ہے, نہیں تو آپ نہیں بن سکتے. کیونکہ سوچیں سارے ملک میں ٹاپ 11 میں, آکسفورڈ سے لندن جاتے تھے. نہیں, میں پہلے یہ بتا دوں کہ جب تو کیوں نہیں اسپورٹس مین پڑھتے, کیونکہ لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اور آپ کے پاس ایک ٹنل ویژن ہونی چاہیے, آپ فوکس ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ. تو میں جس کلاس پہ میں کرکٹر بنا ہوں,
میں واحد کرکٹر ہوں جس نے ساری یعنی جو میرا لیول تھا جس کی یونیورسٹی ڈگری ہے. کیونکہ وہ آپ 15 سال کی عمر میں آپ کا فوکس ہو جاتا ہے اسپورٹ پہ, تو پڑھائی ہی نہیں کی جاتی. آپ وہاں آکسفورڈ میں بھی کیپٹن تھے؟ ہاں, پھر میں آکسفورڈ میں کیپٹن بنا, لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے, کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں 18 سال کی ٹیم میں آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے, تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے. اور وہ میں اتنا اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا. آغا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں سے ارن کرتے تھے؟ نہیں, پہلے میں یہ صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پریشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے, اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا. کیونکہ ایک تو آکسفورڈ کی اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن, پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایجوکیشن, اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا. یعنی وہ اب میری جو انالیسس تھی, میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے, وہ اور چیزیں جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والد, جو میں پہلا سال تھا میرا آکسفورڈ کا, انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 500 پاؤنڈ تھا وہ. اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی, اور انہی دنوں میں وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, یعنی پاؤنڈ 11 روپے, آدھا رہ گیا تھا, 11 روپے سے 28 روپے پہ چلا گیا. تو میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی, میں آکسفورڈ میں تھا. تو پھر اس کے بعد میں وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا, یعنی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا. یونیورسٹی میں تھا تو میں اس میں سے اتنے پیسے کما لیتا تھا اپنی کرکٹ سے. چھوٹی موٹی جاب بھی کی بعض اوقات. جو جاب میں نے صرف پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردییں آکسفورڈ میں, کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, سیلز مین کا کام, تو میں نے انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب, تو 3 ہفتے کی جاب تھی. تو 10 دن میں لاسٹ کیا, کیونکہ 2-3 میری لڑائی ہوئی, انہوں نے پھر مجھے نکال دیا 10 دن کے بعد. نوکری کے قابل تو آپ لیکن ان 10 دنوں میں میں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ میرے کوئی اگلے 2-3 اچھا, وہ مہینے بالنگ ایکشن آپ نے مجھے بتایا تھا, ایک دم سے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے, بالنگ ایکشن میں آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا. کیسے ڈیولپ کیا بالنگ ایکشن؟ اچھا, میں پہلے پرابلم کیا تھا بالنگ ایکشن؟ نہیں, میں آپ کو پہلے سے, میں واحد ہوں کرکٹ میں جو کرکٹ جانتے ہیں لوگوں کہ جس نے اپنا پورا بالنگ ایکشن چینج کر دیا. یہ بڑا مشکل, شاید ہی کوئی بولر ہے جو یہ کر کیا. خیر میرے جس لیول پہ میں پہنچا تھا اس لیول پہ تو نہیں کیا, کیونکہ آپ کا ایک نیچرل بولنگ ایکشن ہوتا ہے. میرا جو بولنگ ایکشن تھا وہ جو میں بننا چاہتا تھا نا, وہ بولنگ ایکشن رکاوٹ بن گیا بیچ میں. تو سارے جو بھی ایکسپرٹس تھے, یعنی جو کرکٹ کے کوچز, وہ سب مجھے کہتے تھے کہ اگر تم نے چینج کرنے, جو بھی بولنگ ایکشن چینج کرتا ہے, جو اس کی نیچرل چیز ہے وہ بھی چلی جاتی ہے, وہ نہ تیتا رہتا نہ بٹے رہتا ہے. تو سب نے مجھے کہا نہ چینج کرو. لیکن میں بننا چاہتا تھا فاسٹ بولر, کیونکہ میں نے انگلینڈ میں ڈینس لیلی کو دیکھا جب میں 18 سال کا تھا. اس کو میں نے بولنگ کرتے دیکھا, پہلی دفعہ ہم نے تیز بولر دیکھا, یہاں تو کوئی تیز بولر نہیں تھے. تو جب میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا نا, تو میں نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں. اب وہ جو میرا بولنگ ایکشن تھا وہ اس کے ذریعے میں بن نہیں سکتا تھا. میں ذرا ٹیکٹیکل چیز آسان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک رکاوٹ تھی. تو میں نے 4 سال لگائے, یعنی 4 سال مجھے لگے مکمل طور پہ چینج کیا بالنگ ایکشن میں, تیز بولر بننے کے لیے, اور بنا. یعنی یہ کبھی ہوا نہیں ہے کرکٹ میں کہ آپ میڈیم سے, گریگ چیپل مجھے کہتا تھا, یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں نے اپنا ایکشن چینج کیا. اور اگر کوئی میرا دیکھے جب میں نے شروع کیسے کیا تو میں نے چینج کر کے تیز بولر بنا. پھر ہوا کیا کہ میں جب اپنی پیک پہ تھا نا, جب میں سارے ریکارڈز توڑنے کے وقت تھا, میری ٹانگ ٹوٹ گئی, اور یہاں کسی کو وہ ہیئر لائن فریکچر ہوا. تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہوتا کیا. تو میں کھیلتا رہا اس سے, وہ اور برا ہو گیا, وہ خراب ہوتی رہی. تو جب میں سارے, آپ سمجھے نا, پین نہیں ہوتا تھا, پین ہوتا, ہاں درد ہوتی تھی, لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھیل لیتا تھا, وہ ہیل ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, جب میں واپس آیا 3 سال جو میری پیک پہ تھے وہ ضائع ہو گئے میرے, کیونکہ تیز بولر کی پیک 6 سال ہوتی ہے, تو اس میں 3 سال تو یہ چلے گئے. تو جب میں واپس آیا 3 سال کے بعد, تو میرا ایکشن خراب ہو گیا. اب ان دنوں میں ایسے, اب تو موبائل فون سے بھی آپ اپنا ایکشن کر کے تو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں. ان دنوں میں بڑے ابھی نئی آیا تھا یہ, تو
مجھے سمجھنا ہے کہ غلطی کیا ہے، اور میں کوئی 3 مہینے لگا رہا کہ کیسے میں اس کو ٹھیک کروں، کیونکہ وہ میری کوئی چیز مسنگ تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اگر تو آج کل ویڈیو ہوتا، کیمرہ ہوتا، میں وہ دیکھتا، میں ایڈجسٹ کرتا، تب نہیں تھا۔ تو آپ یہ یقین کریں کہ مائنڈ کی کتنی پاور ہوتی ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں کوشش کرتا رہا، نہیں ہوتا تھا، میں پھر کوشش کرتا تھا، تو میں رات خواب مجھے آتی ہے، اور اتنا مائنڈ obsessed تھا کہ میں نے کیسے اس کو ٹھیک کروں، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، دیکھ رہا ہوں بولنگ کرتے ہوئے، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں، اگلے دن جا کے میں نے ٹھیک کر لیا۔